السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین محترم، ایک مسئلہ بہت ہی خاص ہے جو ہمیں اور آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ناپاک ہے تو ناپاکی کی حالت میں اس کا مسجد میں جانا، قرآن چھونا، قرآن پڑھنا یا قرآن کی کوئی آیت لکھنا یا قرآن کی کوئی آیت چھونا، کیا اس کے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یاد رکھیں، قرآن چھونے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے، قرآن کی کسی آیت کو لکھنے کے لیے، یہ ان ساری چیزوں کے لیے یا نماز پڑھنے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی ناپاک ہے تو ناپاکی کی حالت میں اس کا مسجد میں جانا بھی حرام ہے۔ مسجد میں جانے کے لیے بھی پاک ہونا ضروری ہے، لہٰذا اگر کوئی ناپاکی کی حالت میں مسجد میں جاتا ہے تو اس کا یہ عمل حرام ہے۔ اسی طریقے سے ناپاکی کی حالت میں کوئی قرآن پڑھتا ہے، چاہے دیکھ کر پڑھے یا زبانی پڑھے، یاد رکھیں ناپاکی کی حالت میں کوئی دیکھ کر یا زبانی قرآن پڑھتا ہے، دونوں ناپاک ہیں، وہ دونوں طریقے حرام ہیں۔ نہ تو دیکھ کر پڑھ سکتا ہے، نہ زبانی پڑھ سکتا ہے، نہ تو وہ قرآن کو چھو سکتا ہے، نہ قرآن کو ہاتھ لگا سکتا ہے، نہ قرآن کی کوئی آیت لکھ سکتا ہے۔ قرآن کو کسی طریقے سے چھونا، پڑھنا، اس کو ہاتھ لگانا، اس کی آیتوں کو لکھنا، یہ بالکل ناجائز و حرام ہے اس شخص کے لیے جو ناپاک ہے۔ قرآن پڑھنا چاہتا ہے، قرآن چھونا چاہتا ہے، قرآن کی آیت کو لکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے جسم کو پاک کرے، اپنے کپڑوں کو پاک کرے، یعنی غسل کرے۔ غسل کر کے جب وہ پاک ہو جائے تو اب وہ چاہے قرآن پڑھے، چاہے چھوئے، چاہے لکھے، چاہے جو کرے، وہ بالکل جائز ہوگا۔ ایک مسئلہ یہ ہے، ایک جگہ پر رخصت ہے، یعنی اگر قرآن کی کوئی آیت یا سورت وہ وظیفے کے طور پر یا دعا کے طور پر یا برکت کے لیے پڑھتا ہے ناپاکی کی حالت میں تو بغیر چھوئے پڑھ سکتا ہے۔ جیسے کوئی دعا کے طور پر سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، ناپاک ہے لیکن زبانی پڑھ رہا ہے تو بالکل اس کے لیے جائز ہے۔ اسی طریقے سے کوئی کسی اور عمل کے لیے وظیفے کے طور پر یا برکت کی نیت سے آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے ناپاکی کی حالت میں تو جائز ہے۔ یعنی قرآن کو قرآن کی نیت سے ناپاکی کی حالت میں پڑھنا ناجائز ہے۔ قرآن کو قرآن کی نیت سے یا قرآن کی آیت کی نیت سے ناپاکی کی حالت میں پڑھنا جائز ہے، لیکن قرآن کی کوئی آیت یا سورت اگر کوئی دعا کی نیت سے یا برکت کی نیت سے یا وظیفے کی نیت سے پڑھتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، قرآن کو دیکھ کر نہیں بلکہ زبانی پڑھے، یہ اس کے لیے مسئلہ ہے۔ تو یہ مسئلہ ان لوگوں کے لیے ہو گیا جو ناپاکی کی حالت میں قرآن چھوتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ بہرحال ہر شخص کے لیے جو قرآن پڑھنا چاہتا ہے، چھونا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے، لکھنا چاہتا ہے، مسجد میں جانا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اپنے جسم کو پاک کر لے، یعنی غسل کرے، مکمل طریقے سے وہ پاک ہو جائے، اس کے بعد یہ سارے کام کر سکتا ہے۔ اگر کوئی مجبوری آ گئی، مثال کے طور پر کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، یہ بھی قرآن کا حصہ ہے، تو اب یہ وہاں جو پڑھا جا رہا ہے وہ قرآن کی نیت سے نہیں بلکہ ایک دعا کی نیت سے پڑھا جا رہا ہے۔ یا اسی طریقے سے اور موقعوں پر قرآن کی کوئی سورت یا آیت پڑھنا دعا کی نیت سے یا برکت کی نیت سے جائز ہے، لیکن قرآن کی نیت سے بہرحال کسی بھی حالت میں قرآن کی تلاوت کرنا ناپاکی کی حالت میں جائز نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔